اور انسان نے جو دھوکہ کھایا ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ وہ اپنے معبود کو سمجھنے ہی میں کھایا ہے. کسی نے 2 خدا مانے، کسی نے لاکھوں خدا مانے. کبھی لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ آٹے کا بت بنا کر چل پڑتے تھے، سفر پہ پوجتے تھے، اور جہاں کھانے کو کچھ نہ ملا تو اپنے خدا ہی کو کھانا شروع کر دیا زمانہ جاہلیت میں. اسی طرح کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے رب کی پہچان کے حوالے سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تو یہ نبی کیوں آئے؟ تاکہ انسانیت کو اس کے خالق کی پہچان بتا دیں. اچھا، یہ پہچان جیسا کہ میں نے بتایا کہ عقل کے ذریعے بھی ہو سکتی تھی. اس کو بصیرت کہتے ہیں، اس کو ویژن کہتے ہیں، اس کو وزڈم کہتے ہیں، اس کو لیگیسی کہتے ہیں، اس کو دانش کہتے ہیں. کہ انسان کہے کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، لیکن اس بنانے والے کو ہم منانا چاہیں تو کیسے منائیں، یا اس کی ڈیمانڈ ہم سے کیا ہے، یہ عقل فیصلہ نہیں کر سکتی. تو امام غزالی نے ایک مقام پر لکھا کہ اللہ نے انسان کو بصارت دی ہے، نور بصارت، آنکھ کا نور، اور ایک بصیرت دی ہے عقل کا نور. اور کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بصارت دھوکہ دے دیتی ہے. اگر کبھی آپ نے ایک فاسٹسٹ ٹرین پر سفر کیا ہو اور آپ کی ٹرین کسی اسٹیشن پر کھڑی ہو اور ایک دوسری تیز ٹرین اس کو کراس کرے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹرین کھڑی ہے اور آپ کی ٹرین جا رہی ہے. کبھی ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ جی ہوا ہے نا. تو اب بصارت، آدمی بینا ہے لیکن بصارت دھوکہ دے رہی ہے، اور جیتے جاگتے دھوکہ دے رہی ہے. تو جب بصارت دھوکہ دیتی ہے تو بصیرت چیک کرنے کے لیے آتی ہے کہ آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے. کبھی آپ 90 ڈگری کی لوہے کی ایک سوراخ لیں اور صاف شفاف پانی کی جھیل ہو، اس میں ڈالیں تو وہ ٹیڑھی نظر آتی ہے یا نہیں؟ حالانکہ ٹیڑھی نہیں ہے. تو اب آنکھ دکھاتی ہے کہ ٹیڑھی ہے، عقل اس کو چیک کرتی ہے کہ یہ ٹیڑھی نہیں ہے. تو امام غزالی نے کہا کہ آنکھ دھوکہ دے تو عقل چیک کرنے کے لیے آتی ہے، اور عقل دھوکہ دے تو اس کا بھی تو کوئی چیک ہونا چاہیے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کے چیک کے لیے نبوت آئی ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے، ریکٹیفائی کرنے کے لیے رسالت آئی ہے. اور یہی قرآن نے بتایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور نبوت آیا اور ایک کتاب مبین آئی. یہ دونوں چیزیں ہیں، اور کتاب بھی نور ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، مگر بتایا کہ محض کتاب سے ہدایت نہیں مل سکتی جب تک کہ صاحب کتاب سے رشتہ قائم نہ ہو جائے. اور قرآن کی ترتیب بتاتی ہے کہ نور نبوت کا ذکر پہلے کیا اور نور کتاب کا ذکر بعد میں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس کتاب سے ہدایت اس کو ملے گی جو نور نبوت مصطفیٰ کی روشنی میں سے پڑھے گا. تو یہ سلسلہ نبوت کا آدم علیہ السلام سے چلا اور ختم المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا. بعض روایات میں قرآن مجید میں کوئی ایسی صریح آیت نہیں ہے کہ یہ بتائے کہ انبیاء کی تعداد اتنی ہے. اسی طرح سے کوئی حدیث صحیح صریح بھی نہیں ہے جس نے بتایا ہو کہ قطعیت کے ساتھ انبیاء کی تعداد اتنی ہے. لیکن بعض روایات میں ہے کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 یا کم یا زیادہ ہے. یہ جو ہم کم و بیش کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ قطعیت کے ساتھ نہیں ہے.
تو اگر ہم 1,24,000 کہہ دیں اور اصل تعداد ایک کم ہو تو ہم نے ایک غیر نبی کو نبی بنا دیا، اور 1,24,000 کہہ دیں اور اصل میں ایک زیادہ ہو تو ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دیا۔ تو ہم تعین نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ جس دور میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا سب کی نبوتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہی قرآن نے فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ اللہ کے رسولوں میں ہم کوئی تفریق، کوئی فرق، کوئی امتیاز نہیں کرتے کہ ایک کو مانے اور دوسرے کو نہ مانے۔ جیسے یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی اللہ کے آخری رسول کو نہیں مانتے۔ ایسا پیارا دین صرف اسلام ہے جو اللہ کے سارے انبیاء کو مانتا ہے، اللہ کے سارے رسولوں کو مانتا ہے، اور بعض روایت میں کہ رسولوں کی تعداد 313 ہے اور کتابوں کی تعداد 110 ہے، لیکن 4 جو معروف بڑی کتابیں ہیں وہ آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے تاریخ کے ہر دور میں قائم فرمایا، اور پھر اس جماعت انبیاء میں جو سب سے اعلیٰ شان عطا کی، سب سے اعلیٰ مرتبہ عطا کیا، وہ ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ حالانکہ ہم سب کی تکریم کرتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ کے معنی ہے کہ ہم ایمان لانے میں، تسلیم کرنے میں، اکرام و احترام کرنے میں کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ وہ جو کسی نے کہا تھا کہ سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں مگر میرے آقا کا منصب جدا ہے، تو ہیں سارے کے سارے بڑے ہیں، مگر خود اللہ نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہمارے لیے سب بڑے ہیں، ہمارے لیے سب رسپیکٹیبل ہیں، آنریبل ہیں، لیکن آپس میں ان میں درجہ بندی موجود ہے، چھوٹا کوئی بھی نہیں ہے، سارے بڑے ہیں، کوئی اس سے بڑا ہے، کوئی اس سے بڑا ہے، کوئی اس سے بڑا ہے، کوئی سب سے بڑا ہے جماعت انبیاء میں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ منہم من کلم اللہ، بعض کو ہم نے اپنی ذات سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا، موسیٰ علیہ السلام، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بڑے معجزے عطا کیے، فرمایا کہ رفع بعضهم درجات، اور بعض کو بے حساب درجوں میں بلندی عطا کی۔ اب یہاں درجے بتائے نہیں ہیں، علماء نے کہا کہ یہاں جو یہ کہا کہ بعض کو مراتب میں بے حساب بلندی عطا کی، اس سے اللہ کے پیارے حبیب مراد ہے، تو اوروں کے مرتبے بتا دیے، آپ کا مرتبہ بتایا نہیں۔ اہل عقیدت کہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں کوئی ایسا پیمانہ، ایسا میٹر، ایسا میئرمنٹ بنایا ہی نہیں ہے جو عظمت مصطفیٰ کو ناپ تول سکے۔ اس لیے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کر دیا اس کا تعین اس نے نہیں فرمایا، لیکن قرآن مجید سے ہمیں تھوڑی سی علامتیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر دوسرا پارہ ہے، اس میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے کہ مدنی زندگی میں حضور نے 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب نمازیں پڑھی، مگر آپ کے دل میں یہ تمنا تھی، یہ چاہت تھی کہ آپ کے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ جو مکہ میں ہے وہ قبلہ نماز بن جائے۔ تو حضور وحی کے انتظار میں